السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آداب الحواری والاختلاف کا تعارفی سبق اور اس سے متعلقہ جو اصول و ضوابط ہیں ان کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس حوالے سے میرے دوست ہیں شیخ عبد المنعم، آپ کا تعلق ملک شام سے ہے۔ ان کے لکھے ہوئے چند صفحات اس موضوع پر عربی کے اندر موجود ہیں، ان صفحات کو اساس بناتے ہوئے ہم اس اصول و ضوابط کو جو کہ آداب الحوار سے متعلق ہیں یا آداب الاختلاف سے متعلق ہیں ان کو سیکھیں گے۔ بحث و مباحثہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ دیکھے کہ بھئی جس چیز پر میں بحث کرنے لگا ہوں آیا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، کیونکہ بحث و مباحثہ کب کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ یا تو کوئی فکری غلطی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو مشتبہ ہو گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس صحیح سمت جانے کے لیے تب بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے۔ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو متکلم ہے یا جو مخاطب ہے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے ساتھ عدل کا معاملہ کریں۔ اپنے ساتھ عدل کا معاملہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے وہ جانیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آیا کہ میرے پاس علم ہے یا نہیں، یعنی جس موضوع پر میں بحث کرنے لگا ہوں میرے پاس اس سے متعلقہ علم ہے یا نہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اپنے ساتھ عدل کرنا ہے، کیونکہ بحث و مباحثہ میں آخری حد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے نتیجہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو جب متکلم اور مخاطب دونوں ہی علم سے خالی ہوں گے تو پھر کیا ہے، وقت کا ضیاع ہوگا، صحیح معنوں میں جو نتیجہ بحث و مباحثہ کا نکلتا ہے یا نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلے گا۔ عدل و انصاف سے متعلق میں نے معاملات زندگی کے اصول و ضوابط پڑھاتے وقت جو پہلا اصول بیان کیا، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کا لنک موجود ہے، آپ ضرور اس کو بھی سنیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری بات جو بحث و مباحثہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی بات شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے، شریعت کا اس کو پاس ہو۔ لہٰذا جن کو بحث و مباحثہ کا شوق ہوتا ہے یا جو شوق رکھتے ہیں کہ وہ خواہ وہ دینی مسئلہ ہے خواہ وہ دنیاوی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، ان کو بحث و مباحثہ کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا آیا کہ میں اس کے قابل بھی ہوں یا نہیں۔ ایسے بھی لوگ سامنے آتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ابتدائی معلومات دین سے متعلق ہونا بہت ضروری ہے، شریعت سے متعلق ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اس کی جو گفتگو ہے وہ شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ گفتگو کرتے کرتے ہوئے وہ رب کا نافرمان بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے اور سب کی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے محفوظ رکھے کہ وہ ایسی غلط چیز جو ہے وہ زبان سے نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بحث و مباحثہ جس نے کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اچھی بات تک پہنچنا ہے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ بھئی میں اچھی بات پر پہلے سے پہنچا ہوں اور دوسرا سامنے والا میرا مسلمان بھائی وہ فکری غلطی میں مبتلا ہو گیا ہے تو میں نے اس کو کسی طرح نکالنا ہے،
تو سب سے پہلے اس کو اچھی نیت کرنا ضروری ہے جب وہ بحث و مباحثہ کرنا شروع کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحث و مباحثہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے دل کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر تکبر کی صفت نہ ہو، انا کی صفت نہ ہو، بلکہ عاجزی و انکساری ان کے اندر کیا ہے نظر آنی چاہیے، گفتگو کے دوران بھی، اور ویسے بھی عاجزی اور انکساری رب کو کیا ہے پسند ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ابھی ہم نے کی، انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم باقاعدہ طور پر اصول و ضوابط کیا ہیں جانیں گے، اور وہ چیزیں بھی جانیں گے کہ جو ایک بحث و مباحثہ جو لوگ کرتے ہیں، کچھ ایسے خطرناک لوگ بھی ہوتے ہیں بحث و مباحثہ کرنے والے کہ جن کو بات کا بتنگر بنانا اور بات کو پھیرنا، اس میں وہ بہت ماہر ہوتے ہیں، جس سے کیا ہے جو ایک اچھی گفتگو شروع ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو المختصر بحث و مباحثہ کرنے والوں کے لیے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ انصاف کا جو دامن ہے وہ ہر وقت ان کے پیش نظر ہونا چاہیے، اور خدا خوفی یہ حد سے زیادہ بلکہ ہر وقت انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آداب الحواری والاختلاف، اس کے جو اصول و ضوابط ہم پڑھیں گے ان کو سیکھنے کی بھی اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔